السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں صلح کلی نبی کا نہیں سنیوں، سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے۔ ایک جناب ہیں جن کو شاید آپ نے میرے چینل پر بہت پہلے دیکھا ہوگا، جن کے بارے میں نے 6 مہینے پہلے کہا تھا کہ یہ پیغمبر صاحب کے چیلے ہیں، لیکن انہوں نے میرے لیے ویڈیو بنائی اور بڑی لمبی چوڑی گفتگو لفاظی کی اور کہا کہ مجھے ثابت کرو کہ میں پیغمبر کا چیلا ہوں۔ پھر میں نے ان سے کم 3 یا 4 سوال کیے تھے، تو یہ 6 مہینے تک غائب رہے۔ اب یہ 6 مہینے کے بعد اب زیادہ برسات جب ہونے لگی ہے تو یہ نکلے ہیں، اور زیادہ برسات ہونے میں کون نکلتا ہے وہ آپ بخوبی جانتے ہیں۔ تو یہ برسات جب زیادہ ہوئی تو یہ نکلے ہیں، اور انہوں نے ایک اعتراض کیا ہے جو معروف بھائی نے ابھی حال ہی میں بولا ہے کہ وہ غیر اللہ سے مانگنا جائز نہیں ہے۔ جب میں نے اور سکندر وارسی صاحب نے ان پر ویڈیو بنائی تو انہوں نے توبہ کر لی۔ تو اس میں 2 ٹاپک ہیں، ایک تو ان کا اعتراض کیا ہے، دوسرا یہ کہ غیر اللہ سے مانگنا جائز ہے کہ نہیں ہے۔ پہلے میں ان کی لفاظی کا اس پارٹ میں جواب دے دیتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی جو اگلا پارٹ آئے گا اس میں ثابت کروں گا کہ غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، جائز ہے، مستحب ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم پہلے مسئلے میں پہلے پارٹ میں ڈسکس کریں گے کہ یہ جو پیغمبر صاحب کے چیلے ہیں ان کی جو کھجلی ہے وہ کیا کہنا چاہتی ہے، ان کا جو اعتراض ہے وہ اعتراض ہے کیا۔ چلیں پہلے ہم ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس پر تبصرہ کریں گے۔ کبھی کبھی ایسے لوگوں سے بھی شرک والی گفتگو سن لیا کریں، آپ کو پتہ چلے گا تبدیلی آ رہی ہے، تھوڑی ہی صحیح لیکن آئی تو صحیح۔ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں سنیں۔ یعنی یہ کہیں کہ بالکل کھلا ہوا شرک بیان کیا جا رہا ہے اور پھر اس کو قوالی کے اندر اس طریقے سے، لیکن یہ لوگ بدل بہت جلدی جاتے ہیں نا۔ اب یہ کہنے لگے مانگنے والی بات آ گئی ہے، آپ نے جو کہا کہ مانگنا کیسا، قبر سے کیوں مانگیں؟ قبر والے سے کوئی نہیں مانگتا، قبروں سے جو مانگتے ہیں وہ جائز نہیں ہے نا۔ یعنی معروف بھائی امداد بعد از وصال کے نظریے میں اہل سنت کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں، اہل سنت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، یا پھر یہ آگاہ نہیں ہے کہ ہم اہل سنت کا کیا نظریہ ہے؟ کیا غلط بولا ہے معروف بھائی نے؟ بھائی میں کیوں مانگوں اس شخص سے جو قبر میں جا چکا ہے؟ اس میں 2 باتیں تو ایک یہ ہیں کہ قبر والے سے کیوں مانگیں، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ جو قبر والے سے مانگتے ہیں وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے پارٹ میں آپ ڈسکس کریں گے کہ جو ہے نا وہ اب محدثین کا، مفسرین کا، جو علماء کا اور جو اجماعی طور پر جو عقیدہ رہا ہے وہ کیا رہا ہے یہ جو ہے نا غیر اللہ سے مدد مانگنے کے تعلق سے، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے پارٹ میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ لیکن ان سے پہلے یہ کہ وہ قوالی میں جو حضرت ہی سے ملنے گئے حضرت، تو دونوں کو سیم ہی کہا جا رہا ہے، جس پر سکندر وارسی صاحب نے، جو کہ سید بھی ہیں اور سید کی تعظیم کرنا جو سب پر جو ہے نا وہ ضروری ہے، وہ سب جانتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا وہ پیغمبر صاحب کے چیلے، ان کا ایک اعتراض یہ ہے کہ ایک میں کہہ رہا ہوں کہ شرک اور دوسرے میں مدد مانگنے کو شرک نہیں کہہ رہا ہوں، تو تم کو تو ابھی شرک کی ڈیفینیشن ہی نہیں معلوم ہے، شرک کہتے کس کو ہیں۔ شرک کا سب سے چھوٹا اور شارٹ طریقہ، جو ہے نا شارٹ فارم یہی ہے شرک کی، کہ جب تک رب سمجھ کے کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ اگر وہ کسی کو رب سمجھتا ہے اور اس کے بعد وہ اسے مانگتا ہے، حقیقی مدد اگر کسی سے طلب کرتا ہے تو یہ شرک ہے۔ یہ صاف اور صریح جو ہے نا وہ واضح طور پر بتا دیا گیا ہمارے علماء نے، ہمارے اکابرین نے۔ لیکن وہی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، ان کے قلوب پر، ان کے دلوں پر، ان کے جو ہے نا وہ ذہن پر، ان کے آنکھوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن کے دلوں پر اور کانوں اور آنکھوں پر مہر لگا دی کہ اب نہ تو یہ اچھا سمجھ سکتے ہیں، نہ یہ حق کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی حق کو سن سکتے ہیں، تو اب تمہارے سامنے کتابوں کے انبار لگا دیے جائیں، پورے 1400 سال کے پورے علماء کے، محدثین کے، مفسرین کے، صوفیاء کے، اتقیاء کے، اصفیاء کے، اولیاء کے جتنے بھی سارے حوالے ہیں وہ اگر تمہارے سامنے کھول کر رکھ دیے جائیں، لیکن تم نہیں مانو گے۔ اس لیے نہیں مانو گے کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ مہر لگ گئی تم پر، جہنم کی مہر لگ گئی، اب تم جہنم کے علاوہ کہیں نہیں جاؤ گے۔ بات رہی شرک کی، تو شرک کی ڈیفینیشن صرف اتنی ہے کہ جو اولیاء سے مانگے، اولیاء کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا دوست، اللہ کا بندہ۔ اگر اللہ کا بندہ سمجھ کر کے مانگے تو اگرچہ کوئی اختلاف کر سکتا ہے، اگر کوئی عالم اختلاف کرے گا وہ کسی اور عقیدے کا بھی ہو تو وہ شرک نہیں کہے گا، اگرچہ وہ حرام کہہ دے، ناجائز کہہ دے، کچھ اور کہہ دے اپنے عقیدے کی بنیاد پر، لیکن اگر وہ عقل سے پیدل نہیں ہوگا تو شرک نہیں کہے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے شرک اس کو کہتے ہیں کہ جب خدا تعالیٰ کو جو ہے نا وہ کسی کو خدا مان کر کے حقیقی مدد مانگی جائے۔ بلکہ ہمارا عقیدہ تو یہی ہے، سرکار اعلیٰ حضرت نے بھی ہمیں یہی عقیدہ دیا ہے کہ ہم نہ ہی حضور کریم سے، نہ ہی اولیاء سے، نہ ہی غوث اعظم سے، نہ ہی خواجہ اجمیری سے، نہ ہی داتا علی حجویری سے، یہاں تک کہ تمام 1400
سال کے ولیوں سے اگر ہم مدد مانگتے ہیں تو حقیقی مدد نہیں مانگتے، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حقیقی مدد اللہ ہی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مالک بنایا، ان کو خالق بنایا، ان کو اختیار دیا ہے۔ اختیار کہاں دیا اس کے حوالے الحمدللہ میں اگلے پارٹ میں دوں گا۔ آپ اس پارٹ میں صرف اتنا سمجھیے، اگر کوئی بندہ کسی کو حقیقی مدد کرنے والا سمجھتا ہے تو یہ شرک ہے، کیونکہ حقیقی مدد اللہ ہی کرتا ہے۔ اب آگے سنیے یہ پیغمبر صاحب کے چیلے کہہ رہے ہیں۔ میرے رب کے خزانوں میں کس چیز کی کمی ہے جو وہ مجھے نہیں دے سکتا؟ مجھے کیا سیڑھی لگانا پڑے گی اس کے پاس جانے کے لیے؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے، ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ اگر مانگیں گے تو اولیاء ہی عطا کریں گے، مانگیں گے تو غوث اعظم سے ہی مانگیں گے تو حضور سے ہی مانگیں گے، اللہ سے نہیں مانگیں گے، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بہتر مدد کرنے والا رب کائنات ہی ہے۔ لیکن اگر کوئی سورس لگا کر کے، کوئی وسیلہ لگا کر کے مانگتا ہے تو بالکل جائز ہے۔ اور یہ یہاں پر ایک گھوٹالہ کرتے ہیں، یہاں پر یہ جو ہے نا وہ امت کو، بھولے والے سنیوں کو، بھولے والے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایک بات کہتے ہیں کہ جو سنی جو ہے نا وہ صرف ولیوں سے مانگتے ہیں، صرف جو ہے نا غوث اعظم سے مانگتے ہیں، صرف اعلیٰ حضرت سے مانگتے ہیں، صرف خواجہ غریب نواز سے مانگتے ہیں، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارا الحمدللہ عقیدہ وہ ہے، تب کہ سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا دین و مذہب میری کتب سے ثابت ہے۔ اب اعلیٰ حضرت سرکار نے اپنی کتب میں کیا لکھا ہے اس پر اعتراض کر کے دکھاؤ۔ اعلیٰ حضرت کی ایک تصنیف ایسی اٹھا کر کے لاؤ جس میں اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا ہو کہ مدد کریں گے تو صرف ولی کریں گے، مدد کریں گے تو صرف انبیاء کریں گے، مدد کریں گے تو صرف بزرگ کریں گے، اللہ مدد نہیں کرے گا، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ لیکن میرا رب کہتا ہے میں تیرے قریب ہوں۔ جب تم کمبل اوڑھ کے سو رہے ہوتے ہو ٹھنڈی کے اندر، میرا رب کہتا ہے میں تمہارے اس سے بھی زیادہ قریب ہوں، میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ میرے رب کے خزانوں میں کس چیز کی کمی ہے یار؟ میرے رب نے مجھے کیا عطا نہیں کیا ہے؟ سمندر کے بچھانے میں، زمین کے بچھانے میں، آسمان کے، اس کا جواب انشاءاللہ تعالیٰ آگے سنیں گے کہ بغیر ریفرنس کے آپ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ پھیلانے میں کسی چیز کی کمی رہ گئی ہے؟ کوئی علم ایسا ہے جو آپ کو نہیں دیا ہے؟ پوری کی پوری قرآن دے دیا ہے سرکار آپ کو، پورا کا پورا قرآن، آپ نے اس کو چھوڑ کر کے اپنے عقیدے بنا رکھے ہیں، تو اس کی تو غلطی نہیں ہے نا، پھر غلطی تو آپ کی ہے نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کشتی میں سفر کر رہے تھے تو خضر علیہ السلام نے کہا ایک چڑیا آ کر کے بیٹھتی ہے اور وہ سمندر میں سے پانی پیتی ہے۔ تو خضر علیہ السلام کہتے ہیں آپ نے دیکھا وہ چڑیا نے پانی پیا؟ کتنا پانی پیا؟ کہا بہت تھوڑا سا پانی پیا۔ کہا سمندر میں کوئی فرق پڑا؟ کہا کوئی بھی فرق نہیں پڑا۔ کہا اللہ نے دنیا میں جتنا بھی علم اتارا ہے نا، اس کے علم میں یا اس کے خزانوں میں اتنا سا بھی فرق نہیں پڑا جتنا اس چڑیا نے اپنی چونچ سے پانی پیا ہے۔ تو میرے رب کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ میں ان مردوں کو نہیں پکار سکتا جو مجھے سن بھی نہیں سکتے۔ غیر اللہ سے مدد مانگنے پر ایسی بھونڈی دلیلیں دیتے ہیں جن کا غیر اللہ سے مدد کا استمداد میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ رب کے خزانوں کی بات کر رہے ہیں کہ رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی، تو ابے گھامڑو، یہ اس کا انکار کون کرتا ہے کہ اگر کوئی بانٹ دے تب تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ حضور کے خزانوں میں کمی نہیں آتی جب حضور بانٹتے رہتے ہیں۔ حضور نے خود فرمایا کہ انا قاسم، مجھے رب کائنات نے قاسم بنایا ہے اور میں بانٹنے والا ہوں۔ اور یہ دلیل دے رہے ہیں کہ رب اگر بانٹ دے، رب اگر دے دے تو اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی، تو اس کا انکار کس نے کیا ہے؟ اس سے ثابت کیا کرنا چاہتے ہو تم؟ اس سے تو یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ غیر اللہ سے مدد نہیں مانگنا چاہیے؟ تو تمہاری دلیل سے یہ پیغمبر نے جو تم منی گوڈ پارٹی بنائی ہے نا کہ اگر زیادہ عبادت کرنے لگے تو اللہ تمہیں ایک چھوٹا خدا بنا دے گا، اس کو کہتے ہیں شرک۔ شرک کو سمجھو، چھوٹا خدا یا بڑا خدا، خدا صرف ایک ہے، نہ چھوٹا نہ بڑا، ایک ہے صرف، جو بڑوں کا بھی بڑا ہے، جو سب سے بڑا ہے، صرف ایک خدا ہے۔ اب کوئی چھوٹا خدا ہو، پھر اس سے چھوٹا خدا ہو کہ اگر تم زیادہ عبادت کرو گے تو رب تمہیں چھوٹا خدا بنا دے گا۔ میں نے تم سے 6 مہینے پہلے یہی سوال کیا تھا کہ رب چھوٹا خدا بنا دیتا ہے، اس کی دلیل قرآن اور حدیث کی نص سے ثابت کرو کہ اللہ نے کہاں فرمایا کہ اگر تم زیادہ اگر تم عبادت کرتے ہو تو میں تمہیں چھوٹا خدا بنا دوں گا۔ تو تمہارے نزدیک کیا ہے پھر؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کسی نے عبادت کی ہے کیا؟ انہوں نے کبھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ نے مجھے چھوٹا خدا بنا کر کے بھیجا ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رب العالمین۔ اسی کو تو شرک کہتے ہیں۔ تم کو شرک کی ابھی ڈیفینیشن ہی نہیں معلوم ہے، تم کو پتہ ہی نہیں شرک کہتے کس کو ہیں۔ تو جا کر کے اپنے روحانی ابا سے کانٹیکٹ کرو، اس کی طرف رجوع کرو، اس سے پوچھو کہ یہ تو نے جو اپنے اس میں کہا ہے لیکچر میں زیادہ عبادت کرنے پر اللہ تم کو چھوٹا خدا بنا دے گا، اس کی ہمیں دلیل چاہیے ہے۔ ہمیں جو ہے نا وہ سنی جو طنز مار رہے ہیں، ہمیں ٹونٹ کر رہے ہیں کہ ہم کو اس کی دلیل لے کر کے آؤ، کیونکہ اللہ فرماتا ہے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اور نہیں لا سکتے تو اللہ کی لعنت کے لیے بھی تیار ہو جاؤ۔ اور دوسری بات تم بول رہے ہو کہ اللہ نے ہمیں پوری قرآن دے دی اور پورا قرآن دے دیا، تو جب اگلی بار یہ جواب دو نا تو اس طریقے واضح کرنا کہ پوری قرآن دی ہے یا پورا قرآن دی۔